الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے رب رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان میں رمضان تک پہنچانے والا بنا جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان رمضان پائے تو چند کام کرے فرمایا سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو جیسے ہی رمضان آئے رمضان میں غفلت نہ کرے جیسے باقی 11 مہینے وہ نیکیوں سے غافل رہا باقی 11 مہینے اس نے غفلت میں اللہ کی نافرمانیاں کر دی نہ اس مہینے میں سستی کرے جیسے باقی مہینوں میں نماز یا تو پڑھتا ہی نہیں پڑھتا تو جماعت کے علاوہ پڑھ لیتا فرمایا جب رمضان آئے نہ سستی نظر آئے نہ غفلت نظر آئے اسی طرح رمضان پائے تو نہ قدری نہ کرے نہ شکری نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کے سامنے بار بار دعائیں کرے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے رمضان کا مہینہ دیا اور پھر جب رمضان آئے تو رمضان کے مہینے میں طعام و قیام کی کوشش کرے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھنے کی کوشش کرے جب رمضان کا مہینہ آئے تو علماء لکھتے ہیں اس کی نعمت کا احساس دل میں ہو فرماتے ہیں جب آدمی رمضان کا احساس کرے گا پھر اس کا ایمان مضبوط ہوگا اب ایک آدمی جانچنا چاہتا ہے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے یا اس کے ایمان میں کتنی کمزوری ہے فرمایا ایمان مضبوط ہو نیکی کرے گا تو دل کو سکون اور سرور ملے گا گناہ کرے گا تو دل کے اندر پریشانیاں ہوں گی کہ میں نے رب کی
کی نافرمانی کر دی، اور اگر ایمان کمزور ہو نیکی کرے گا تب بھی پتہ نہیں چلے گا، گناہ کر لے گا تب بھی اسے پتہ نہیں چلے گا۔ علماء لکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہو تو انابت اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر یہ آدمی خود بخود گناہوں سے بچتا ہے اور یہ آدمی نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان رمضان پائے تو پھر رمضان کے اندر ایک تو منکر سے اجتناب کرے اور دوسرا معروف کی طرف رغبت کرے۔ یعنی آدمی رمضان پائے جتنی اس کی ہمت اور کوشش ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور جتنی ہمت اور طاقت ہے اتنی نیکی ضرور کرے۔ فرمایا اللہ نے رمضان دیا ہے بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے، جنت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے آپ میں تبدیلی لائے۔ اب تبدیلی کیا ہے؟ رمضان آئے کم از کم کوشش کرے اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں، اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں۔ اگر ایک آدمی نے رمضان میں یہ کام کر لیے پھر یہ رمضان ایسا ہے کہ جب ختم ہوگا تو اس کے گناہ مٹا کر چلا جائے گا، اس کے بخشش کے بہانے بنا کر چلا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نے رمضان میں ان میں سے کوئی کام نہ کیا، رمضان ختم ہو جائے گا اور یہ آدمی فرشتوں کی زبان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بددعاؤں کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم رمضان کا مہینہ پاؤ تو دو چیزوں کی کثرت کرو۔ فرمایا ایک کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو۔ فرمایا جب ایک آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جس آدمی کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ جب ایک آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کے دل دماغ میں عاجزی کی باتیں آتی ہیں، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے التجا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ضرور اللہ استغفار کرنے والے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چیز کو طلب کرو، ایک چیز سے پناہ مانگو۔ اگر جب رمضان ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے معافی اور دور رہنے کی دعا مانگو۔ فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو 5 تحفے 5 انعام دیتا ہے۔ فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں مسلمانوں کے لیے آل ایمان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس
کبھی عذاب نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا درست ہے جب شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے تو یہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک کستوری سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب رمضان آتا ہے، رمضان میں ایک مسلمان روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادات زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب آدمی رمضان پاتا ہے، رمضان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں، اب مزین ہو جاؤ، میرے بندی جو تیرے لیے طلب میں لگ جائے، کوشش میں لگ جائے، ان کے آنے کے لیے تیاری کرو۔ فرمایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان گزرتا ہے، آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سارے مومنین جو اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رمضان میں بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ بندہ کب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، کب میں اس بندے کو بخش دوں، کب یہ بندہ میرے سامنے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کب یہ بندہ استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں۔ پھر علماء لکھتے ہیں جب رمضان آئے تو رمضان کے اندر ایک آدمی یوں کوشش کرے کہ روزے کی حفاظت اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ لوگ سمجھتے ہیں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے کو چھوڑ دینا، اب یہ روزہ ہے، حالانکہ شریعت مطالعہ بتاتی ہے جیسے کھانا پینا رمضان کے روزے میں حرام ہوتا ہے، ویسے ہی رمضان میں آدمی کے کان کا روزہ ہو، اپنے کان سے جھوٹ اور غیبت نہ سنے، آدمی کی زبان کا روزہ ہو، زبان سے جھوٹ اور غیبت نہ کرے، آدمی کی آنکھ کا روزہ ہو کہ آنکھ سے گناہ نہ کرے، کسی غیر مارد کو نہ دیکھے۔ اب ایک آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن نہ کان کا روزہ ہے، نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے۔ تو فرمایا سے بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا مسلمان جب رمضان پائے تو رمضان میں عبادت کی کثرت کرے، اور اس کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت میں شریک ہوا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جب 40 دن عبادت میں تکبیر اولیٰ میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے بری اور پاک کر دیتے ہیں۔ یعنی رمضان آئے تو ایک آدمی نماز بھی پڑھے، لیکن نماز ایسی پڑھے کہ اس کی نماز امام کے ساتھ ہو، اس کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ فرمایا اسی طرح جب ایک آدمی رمضان پائے تو دعاؤں کی کثرت کرے، ویسے رمضان میں ایسا کوئی وقت نہیں جس میں دعا رد ہو، لیکن جب ایک آدمی دعا کرے افطاری کے وقت یا دعا کرے سحری کے وقت، یہ دو وقت ایسے خاص ہیں، ان دو وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک مسلمان رمضان پائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت
اب تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، اب دیکھنے کی وجہ سے آنکھیں پاک ہو گئی، پڑھنے کی وجہ سے زبان پاک ہو گئی، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، دل و دماغ وساوس سے پاک ہو گئے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس کے کان غیبت جھوٹ سننے سے پاک ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں جب ایک مسلمان قرآن کریم کھول لیتا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ آدمی دنیا کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان کو، کانوں کو، آنکھوں کو، دل و دماغ کو، یہاں تک کہ روح کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان رمضان پائے تو اللہ نے رمضان کا تحفہ دیا اس امت کو۔ اب یہ تحفہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی اس تحفے کو تحفے کے طور پر استعمال کرے۔ رمضان شروع ہو، جیسے دل کو روزہ رکھے ویسے ہی رات کو تراویح پڑھے، سحری کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، 8 رکعتیں پڑھے، 6 پڑھے، 4 پڑھے، کم سے کم 2 تہجد کی رکعتیں پڑھ لے۔ جب ایک آدمی تہجد پڑھنے لگتا ہے، علماء لکھتے ہیں تو رات کے معاملات کو ٹھیک کر لے، اللہ تیرے دل کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ رمضان آدمی پائے، کم از کم رمضان جائے تو یہ آدمی محسوس کرے، ہاں میں نے رمضان کو اچھا گزار دیا، نیکیاں زیادہ کر لی، خدا اللہ سے معاف کر لیے، پھر یہ رمضان تحفہ بن گیا۔ اور اگر آدمی نے رمضان کو ویسے گزار دیا، پھر جبریل امین کی بد دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ دامن پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔